رمضان کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان کا اعلان حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ رمضان میں مساجد کھلی ہوں گی، نمازیوں کو وہاں پر آنے کی، تراویح پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ایس او پیز کا مکمل طور پر خیال رکھا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی جناب طاہر اشرفی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان ایس او پیز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ رمضان میں مساجد کے حوالے سے کن ایس او پیز کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں مساجد کے لیے وہی ایس او پیز ہیں جو ایس او پیز گزشتہ سال تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے مل کر طے کی تھی اور الحمدللہ اس پر مکمل عمل ہوا تھا۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایس او پیز پر جہاں پر عمل ہوا ہے وہ مساجد ہے۔ مساجد سے دریاں قالین اٹھا دیے گئے، نشان لگا دیے گئے، لوگ وضو گھر سے کر کے آتے ہیں اور فاصلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور الحمدللہ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا، اور بلکہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ علماء، خطباء، ائمہ، مساجد کی کمیٹیاں ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایس او پیز کے مطابق کون کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں مساجد میں نہیں آنا چاہیے؟ بلا شبہ جو بیمار ہیں ان کو تو مساجد میں نہیں آنا چاہیے، جن کو نزلہ ہے، فلو ہے، بخار ہے، یا عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر چونکہ یہ تیسری لہر جو کرونا کی ہے یہ بڑی خوفناک ہے اور لوگ زیادہ شکار ہو رہے ہیں، تو لہٰذا زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو تراویح کا وقت ہے اگر وہ اپنے گھر میں بھی ادا کر لیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا مساجد میں جو افطار ہوگا اس کی اجازت ہوگی؟ اجتماعی افطار تو نہیں ہونی چاہیے جی، انفرادی افطاری کا انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ مستحقین کے گھروں میں افطاری پہنچا دی جائے، بجائے اس کے کہ افطار کا آپ ہجوم بنائیں اور اس سے اور مسائل پیدا ہوں۔ تو اگر یہی انفرادی طور پر آپ لوگوں کو پہنچا دیں تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ جو ہماری ایس او پیز ہیں ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اجتماعی بڑی بڑی افطاریاں جو ہیں وہ نہ کی جائے۔ ہاں، مساجد میں جس طرح وہاں ایک فاصلہ طے ہے اور ہر چیز طے ہے، اگر کوئی سیفلی چند لوگ جو نماز کے وقت وہاں ہیں وہ افطار کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سعودی عرب میں اعلان یہ ہوا ہے کہ جو تراویح کی رکعت ہیں وہ کم کر دی گئی ہے اس مرتبہ کووڈ کی وجہ سے، تو ہمارے یہاں پر اس طرح کا معاملہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں، سعودی عرب جو ہے بلا شبہ ماشاءاللہ ارض حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں پر حج ہے، عمرہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہے، تو بہت سارے اعمال ہیں جو وہاں ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ان کرونا کے حالات میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھی ماشاءاللہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ حرمین شریفین کی زیارت کر چکے ہیں، وہاں نماز ادا کر چکے ہیں، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، اور ابھی سعودی وزارت حج نے جیسا کہ اعلان کیا کہ انہوں نے مکمل تیاری کی ہے۔ ہمارے جو حالات ہیں ہمیں اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جہاں ایسی خدا نخواستہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں کرونا کے حالات شدت اختیار کر گئے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں ان میں اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا قواعد ہیں آپ لوگوں کے؟ شب قدر کی راتوں میں بھی یہی ہوگا، احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل ہوگا اور مکمل عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور باقی اجتماعات جو ہیں ان میں بھی جو ہمارا جو رمضان میں اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ کے ہیں یا دوسرے، تو احتیاطی تدابیر جو ہے، دیکھیں یہ وبا ہے، اس کے 3 رستے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف رجوع جو سب سے پہلے ہے، دوسرا احتیاطی تدابیر، اور تیسرا ویکسین لگوانا۔ کچھ لوگ جو ویکسین نہ لگوانے کا کہہ رہے ہیں یا جو ویکسین کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پر یہ اس فتوے پر اتفاق ہے، دارالافتاء پاکستان، دارالافتاء سعودی عرب، مصر، امارات، ہر جگہ
کہ ویکسین لگوانی چاہیے، اور رمضان میں بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی مساجد ایسی ہیں کہ جو کہ رمضان المبارک کے SOPs پر عمل نہیں کر رہی ہوں گی تو پھر ان کے حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں الحمدللہ مجھے امید ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ مساجد میں SOPs پر عمل نہ ہو۔ اگر عمل کہیں نہیں ہوگا، ہم وہاں کے انتظامیہ سے، ائمہ سے، وہاں کا جو خطیب ہیں، وہاں کے جو امام ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ ہم رابطے میں ہیں ان کے ساتھ، تمام مکاتب فکر کی قیادت کے ساتھ، اور مزید اس کو بہتر بنائیں گے۔ اگر کہیں سے اس طرح کی کوئی شکایت آئے گی تو انشاءاللہ اس کو حل کریں گے، اپیل بھی کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی بہت زیادہ حد سے گزر جائے گا تو پھر جو قانون کہتا ہے، جو ضابطہ کہتا ہے، اس پر عمل ہوگا۔ گزارش یہی ہے، التماس یہی ہے کہ سب مل کے ایک دوسرے کو محفوظ بنائیں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو احتیاط اور عبادت کو ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دکاندار جو ہے وہ اشیاء قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں، اور ان کے لیے حکومت جو ہے کیا کر رہی ہے، اور دینی طور پر بھی ذرا بتائیے گا کیا حکم ہے ایسے سچویشن میں کہ جب دکاندار بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں، کنٹرول کرنے کا پھر کیا حکم ہے دین میں، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ذخیرہ اندوزوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، بد دعا کی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو۔ میں تمام تاجروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آگے آئیے اور اپنا نفع کم کر دیجئے، بجائے اس کے کہ ذخیرہ اندوزی ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چینی، اب ہم سن رہے ہیں کہ 85 روپے حکومت نے مقرر کی قیمت، لیکن بازار میں جو ہے وہ 125 پہ پہنچ رہی ہے، کہیں پہ 130 میں ہے۔ تو عوام سے بھی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے حکومت کا ساتھ دیں۔ جو لوگ اس طرح مہنگائی کرتے ہیں ان کی کمپلینٹ بھی کریں، اور اگر عوام فیصلہ کر لے کہ لیمو مہنگا کرتے ہیں ہم لیمو استعمال نہیں کریں گے، چینی مہنگی کرتے ہیں ہم چینی چھوڑ دیں گے، تو دیکھیں پھر کیسے یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان ذخیرہ اندوزوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے۔ پچھلے سال ہمارے DC اسلام آباد نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں سے کئی من لیمو ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ ذخیرہ اندوزوں، زیادہ نفع لینے والوں، اللہ سے ڈرو۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک یوم حساب آنا ہے، وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا حکومت اس پر اقدامات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے۔ ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس پر ہم جو ہے توجہ دینی ہے، اور عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے اس کے خلاف شکایت ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر جو کہ آپ نے بات کی عوام کی، اب عوام شکایت کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن عوام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ایک الگ کیفیت میں ہوتے ہیں، غصہ ہر ایک کے سر پر ہوتا ہے۔ ٹریفک کے معاملات آپ دیکھ لیں، ہر جگہ سڑک پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، آفس کے معاملات آپ دیکھ لیں، لوگ کام چوری کر رہے ہوتے ہیں، سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم عمومی طور پر ہمارا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم رمضان میں بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بے احتیاطی تو ہر شخص کرتا ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں، لیکن ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں، گزارش ہی یہ کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے، التماس ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ غصے کا تو علاج یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اور اگر روزہ نہیں ہے یعنی افطاری کے بعد غصہ ہے تو پانی پیے، اور یہ دیکھے کہ میں اگر جلدی میں ہوں تو ممکن ہے میرے سے بھی زیادہ جلدی میں کوئی ہو، مجھے اگر مشکلات ہیں تو میرے سے زیادہ کسی کو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔